مرزا جی کہتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پہ کہتے ہیں، بعد میں پوری زندگی روتی تھی، دوپٹہ ترے آتا تھا اس حدیث کی بنیاد۔ اور آپ کو میں بتاؤں یہ مشہور حدیث، اور پھر آگے جا کے مرزا جی نے یہ بھی کہا، شیخ زبیر صاحب، البانی صاحب وغیرہ نے اس حدیث کی تصحیح کی۔ ہم نہیں جانتے شیخ صاحب نے اس کی کہاں تصحیح کی، شیخ زبیر صاحب نے اس کی کہاں تصحیح کی، میں نہیں جانتا، ممکن ہے کیا۔ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی، اس روایت کی تصحیح کس بنیادوں پہ کی میں نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں، ان کی کتابیں ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے اس حدیث کی ایک تحقیق رکھ رہا ہوں۔ مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا یہ سوال ہے، مرزا جی کے جب ہم اس تحقیق کو رکھ دیں گے تب مرزا جی کے مقلدین سے ہم اس کے جواب کا مطالبہ کریں گے کہ وہ جائیں اور مرزا جی سے ہمیں اس کا جواب لا کر دیں۔ اس روایت کو سنیے گا ذرا بات، اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم کی سند سے روایت کیا ہے۔ اور قیس بن ابی حازم کہتے ہیں ان عائشہ قالت لما آتت علی الحباب، یعنی قیس بن ابی حازم نے یہ کہا ہے کہ حضرت عائشہ جب آئیں حباب کے مقام، ٹھیک ہے، سند ذہن میں رہے گی کہ اسماعیل بن ابی خالد باواسطہ قیس بن ابی حازم اس روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ اب سمجھے ذرا، بظاہر سند دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ قیس بن ابی حازم نے حضرت عائشہ سے سما و رویت و لقاء کا یعنی معاملہ ان کا ہے، یعنی حضرت عائشہ سے ملاقات بھی ثابت ہے، حضرت عائشہ سے ملاقات بھی ثابت ہے، آپ سے سننا، آپ سے روایت کرنا ثابت ہے۔ بظاہر روایت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں مصنف عبد الرزاق ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 115 ہے۔ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ باب صدقۃ المرأۃ بغیر اذن زوجہا کے تحت حدیث نمبر 7306 لائیں۔ امام عبد الرزاق نے اس روایت کو یعنی باواسطہ ابن عیینہ، باواسطہ اسماعیل بن ابی خالد، باواسطہ قیس بن ابی حازم ان امراتن، ان اسماعیل بن ابی خالد ان قیس بن ابی حازم ان امراتن انہا کانت عند عائشہ، یعنی قیس بن ابی حازم اسے روایت کو ایک عورت سے روایت کرتے ہیں جو کہ حضرت عائشہ کے پاس تھی۔ روایت یہ نہیں ہے، حدیث ابواب نہیں ہے، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قیس بن ابی حازم کی براہ راست حضرت عائشہ سے روایت اور رویت ثابت، وہ کہتے ہیں ان امراتن انہا کانت عند عائشہ، وہ عورت جو حضرت عائشہ کے پاس تھی، وہ عورت جو حضرت عائشہ کے پاس تھی۔ اور وہ عورت کون تھی؟ قیس بن ابی حازم اس کا نام نہیں لیتے، جس کا مطلب وہ عورت مجہول الحال و مجہول الاسم ہے۔ اب اس صورت میں وہ مجہول العین ہے، جب وہ مجہول العین ہے تو وہ روایت سندن ضعیف ہے، اور اگر سمجھیں بیچ میں سے وہ واسطہ بھی گر جائے تو اب تو معاملہ اور بھی سخت ہے، اب تو معاملہ اور بھی سخت ہے، کیونکہ آپ اس علت کو ہی نہیں پکڑ سکتے کہ اصل میں ضعف کہاں سے واقع ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اچھا پھر آگے دیکھیں دوسرا ثبوت، یہ میرے ہاتھ میں مسند الحمیدی ہے، مسند الحمیدی کی صفحہ نمبر 133 حدیث نمبر 270 ہے، صفحہ نمبر 133 حدیث نمبر 270 ہے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابی سہلہ عن عائشہ۔ امام حمیدی باواسطہ سفیان بن عیینہ، باواسطہ اسماعیل بن ابی خالد، اسماعیل بن ابی خالد وہی اسماعیل بن ابی خالد مسند احمد علیہ، وہ باواسطہ قیس بن ابی حازم، اور قیس بن ابی حازم باواسطہ ابی سہلہ اس کو روایت کر رہے ہیں، اور ابی سہلہ حضرت عائشہ کے واسطے، ابی سہلہ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام ہے، اور ابی سہلہ اس روایت کو باواسطہ حضرت عائشہ روایت کر۔ اس روایت سے مراد یہ نہیں حدیث ابواب والی نہیں، دوسری ایک روایت، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ نقطہ سمجھیں کہ اسماعیل بن ابی خالد باواسطہ قیس بن ابی حازم روایت کر رہے ہیں، لیکن قیس بن ابی حازم حضرت عائشہ سے رویت یا سما کا معاملہ نہیں کر رہے، وہ اس کو باواسطہ ابی سہلہ روایت کر رہے ہیں، ابی سہلہ باواسطہ حضرت عائشہ روایت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب قیس بن ابی حازم کی حضرت عائشہ سے ملاقات ثابت ہوتی نہیں۔ یہ دوسرا ثبوت۔ اب اس کے بعد یہ تیسرا ثبوت دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، مستدرک حاکم کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 529 ہے، حدیث نمبر 6741 ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اپنے اساتذہ باواسطہ وکی و ابو اسامہ دونوں روایت کرتے ہیں، حدثنا اسماعیل بن ابی خالد ان قیس بن ابی حازم ان عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حین رجع من غزوۃ ذات السلاسل یا رسول اللہ من احب الناس الیک
काला आयशा। इस्माइल बिन अबी खालिद रिवायत को बावास्ता कैस बिन अबी हाजिम रिवायत करते हैं, जिक्र है हज़रत आयशा का, जिक्र है हज़रत आयशा का, और कैस बिन अबी हाजिम कहते हैं बयान किया हमसे अमर बिन आस ने, साहबी रसूल अमर बिन आस ने, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा ज़ात सलासिल से लौट कर आ रहे थे तो आपसे पूछने वाले ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? फरमा आयशा से। आयशा का ही तज़किरा कैस बिन अबी हाजिम बराह रास्त आयशा से रिवायत नहीं करते, अमर बिन आस से रिवायत करते हैं। ये तीसरा सबूत। अब उसके बाद खुद मुस्नद अहमद से चौथा सबूत, जहां से मिर्जा जी ने मशहूर रिवायत का तज़किरा किया, उसी मशहूर रिवायत जिस जिल्द में मौजूद है, यह मुस्नद अहमद है, जिल्द नंबर 11 है, सफ़ा नंबर है 67, हदीस नंबर है 24,757। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हद्दसना यहया अन इस्माइल बिन अबी खालिद काला हद्दसना कैस बिन अबी हाजिम अन अबी साहला अन आयशा। खुद इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने भी कैस बिन अबी हाजिम की हज़रत आयशा से रिवायत वास्ते के साथ ली है, बिला वास्ता। अगर वहाँ रिवायत बिला वास्ता है तो ये इत्तिसाल सनद की दलील नहीं है, बल्कि मुस्नद अहमद ही के दूसरे मकाम से पता लग जाता है कि कैस बिन अबी हाजिम की हज़रत आयशा से डायरेक्ट रिवायत नहीं है, बल्कि बीच में वास्ता होता है। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा मिर्ज़ा जी के मोतमिद अलैह, जिनके लिए मिर्ज़ा जी ने कहा है, सुनिएगा ज़रा बात को। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि दौरे हाजिर में बहुत बड़े मुहक्किक हदीस की फील्ड के अंदर, इसी वीडियो में मिर्ज़ा जी ने कहा है, दौरे हाजिर में बहुत बड़े मुहक्किक हदीस की फील्ड के अंदर पूरी दुनिया में उनको कदर की निगाह से देखा जाता है। शेख मोहम्मद नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 1999 ईस्वी, उन्होंने इस हदीस को सही कहा है, और यानी कि एक हदीस पे बहस करते कहते हैं उन्होंने इस हदीस को सही कहा। और सुने ज़रा बात, मिर्ज़ा जी ने नासरुद्दीन अलबानी के लिए दूसरे मकाम के ऊपर कहा, अलबानी से बड़ा कौन है? मैंने शेख अलबानी को नाम दिया दौरे हाजिर में अहले बैत की मोहब्बत का इमाम शेख नासरुद्दीन अलबानी। ये मेरे हाथ में किताब उस-सुन्ना है, इमाम इब्न अबी आसिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब उस-सुन्ना की तखरीज की है, तहकीक की है नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह। इस किताब तखरीज शुदा किताब के सफ़ा नंबर 515 पे हदीस नंबर 1175 है, इस सनद के साथ है जिसे इमाम इब्न अबी हासिम लाए, हद्दसना अबू बकर हद्दसना अबू उसामा अन इस्माइल बिन अबी खालिद अन कैस बिन अबी हाजिम हद्दसनी अबू साहला मौला उस्मान। इस्माइल बिन अबी खालिद बावास्ता कैस बिन अबी हाजिम रिवायत को बयान करते हैं, जिसमें कैस बिन अबी हाजिम कहते हैं मुझसे अबू साहला ने बयान किया, हद्दसनी अबू साहला मौला उस्मान। और इस रिवायत की, यानी ये वो रिवायत नहीं है, हदीस रिवायत नहीं है, एक दूसरी रिवायत की सनद पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ भी कैस बिन अबी हाजिम रिवायत को बावास्ता अबू साहला बयान करते हैं, और नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तहकीक के दौरान क्या कहते हैं, जुमला सुने ज़रा आपको। वो कहते हैं इस्नादुहु सहीहुन, सनद इसकी सही है, वो रिजालुहु सिकात रिजालुश शेखैन, रिजाल इसके काबिल भरोसा है, सिका रिजाल है, और बुखारी मुस्लिम के रिजाल है, गैर अबी साहला मौला उस्मान, सिवाय अबू साहला मौला उस्मान के, यानी उस्मान रज़ियल्लाहु के आज़ाद करदा गुलाम अबू साहला के अलावा। वह हुआ सिका कमा काला इब्न अब्बान वल इजली वल अस्कलानी, वो भी सिका है जैसे कि इब्न अब्बान, इजली और अस्कलानी ने कहा है। मा अन्नहुम लम यज़कुरु लहू रावियन गैर कैस बिन अबी हाजिम, सिवाय इसके कि कैस बिन अबी हाजिम ने इनके अलावा रावी को जिक्र नहीं किया। वक़्त इसका तहो बाज़ुर रवात मिनल इस्नाद, और इस सनद के बाद रावी गिरे हुए हैं, और इस सनद के बाद रावी गिरे हुए। कैस बिन अबी हाजिम की हज़रत उस्मान से मुलाकात साबित नहीं है, बीच में वास्ता है। वजह क्या उसकी? सुने ज़रा बात। मेरे हाथ में हमारे पास लाइब्रेरी में इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह की किताबुल इलल नहीं है, मैं मकतबतुश शामिला से किताबुल इलल सफ़ा नंबर 49-50 पढ़ के आप भाइयों को बता रहा हूँ। मकतबतुश शामिला में देखा जा सकता है, और असल किताबुल इलल कोई भाई हमारे पास लाए, हम ये निकाल के दिखाएंगे असल किताब से।
امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ قیس بن ابی حازم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قیل لعلی ہؤلاء کلہم سمع منہم قیس بن ابی حازم سمان، نام سنیے گا کہ قیس بن ابی حازم کے لیے علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے سنا ہے ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، سعد بن ابی وقاص سے، زبیر سے، طلحہ بن عبید اللہ سے، ابو رحم سے، جریر بن عبداللہ البجلی سے، ابو مسعود بدری سے، خباب بن ارض سے، مغیرہ بن شعبہ، مرداس بن مالک الاسلمی سے، مسترد بن شداد فہری سے، دکین بن سعد المزنی سے، معاویہ بن ابی سفیان سے، عمر بن عاص سے، ابو سفیان بن حرب سے، خالد بن ولید، حذیفہ بن یمان سے، عبداللہ بن مسعود و سعد بن زید و ابو جحیفہ سے، اور انہی کے طبقے کی حضرت عائشہ ہے نا، یہ حضرت عائشہ ان کے علاوہ کسی طبقے کی ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان کے تو دورہ حکومت میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ سنیں ذرا بات، قیل لعلی، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جن کا علم و فضل و مرتبہ اتنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے آپ کو اگر کسی کی مجلس میں انتہائی حقیر پایا ہے تو وہ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پایا، وہ ان کا علمی مقام و مرتبہ ہے۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا ہؤلاء کلہم سمع منہم قیس بن ابی حازم سمان، یہ سب وہ ہیں جن سے قیس بن ابی حازم نے سما کیا ہے؟ کالا نام سمع منہم سمان ولولا ذالک لم نعود لہ سمان قیل لہ شہد الجمل، کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان سے سما ہے ان کا؟ کہا بالکل، جبھی تو میں نے ان سے کہ سما کرنا لو میں ان کو سنا ہے، ان کو گنا ہے۔ قیل لہ شہد الجمل، کہ کیا وہ جمل میں موجود تھے؟ کالا لا، وہ جمل میں نہیں تھے۔ اگر قیس بن ابی حازم جمل میں نہیں تھے تو حوض کے مقام کا واقعہ قیس بن ابی حازم کو کیسے پتا؟ کیونکہ یہ تو جمل کے واقعے میں ہی پیش آیا نا۔ اگر قیس بن ابی حازم جمل میں موجود نہیں تھے تو حوض کے مقام پہ گزرنے والے واقعے کا قیس بن ابی حازم کو کسی نے بتایا ہوگا نا۔ وہ کون ہے؟ سند میں سے گرا ہوا ہے، وہ جو بھی ہے سند میں موجود، قیس بن ابی حازم اس واسطے کا ذکر کر رہے نہیں ہیں۔ اچھا پھر اب دیکھیں ان 6-7 دلائل کے بعد، یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ بغداد جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 447 اور 448 ہے۔ قیس بن ابی حازم کے حالات لکھتے ہوئے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقت کان نزل الکوفہ وحضر حرب الخوارج بن نہروان مع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اور وہ آئے کوفہ اور انہوں نے حاضری دی اس جنگ میں جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے خارجیوں کے خلاف لڑی۔ اس کا مطلب قیس بن ابی حازم نہ جمل میں تھے نہ صفین میں تھے، جمل اور صفین کے ایک عرصے بعد خوارج کے خلاف ہونے والی لڑائیوں میں وہ کوفہ پہنچے تھے۔ تو اس کا مطلب قیس بن ابی حازم نے حوض کے مقام کا واقعہ از خود دیکھا، انہوں نے کسی سے اسے روایت کیا۔ اگر اس کی کوئی صداقت و سچائی ہے تو انہوں نے کسی سے روایت کیا، اور جس سے روایت کیا سند سے وہ گرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ سمجھیں کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اور آگے دیکھیں جو مرزا جی نے جو بات کہی ہے، کہتے ہیں میں مرزا جی کے ایک عبارت چھوڑ کے کیونکہ ابھی ایک سیاق چل رہا ہے، بات سمجھ میں بھائیوں کو آ رہی ہوگی، ایک ردم چل رہی ہے تو بات سمجھ میں آ جائے، تو اسی لیے میں آگے اس کو لے کے چل رہا ہوں، سمجھے گا ذرا بات۔ کہتے ہیں بعد میں پوری زندگی روتی تھی، دوپٹہ تر جاتا تھا۔ ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے یہ بدعت کی ہے، احدث کے الفاظ، بلکہ میں پورا ہی پڑھ دیتا ہوں آپ کو ساتھ، سنیے گا ذرا۔ احدث کے الفاظ، شاہ جی نے بولا اس کا کیا حوالہ ہے؟ مرزا جی نے بولا یہ میں نے اس کے اندر لکھا ہے۔ میرے بھائی آپ یہ پمفلٹ نہیں پڑھتے، یہ سمندر ہے، کئی لوگوں نے یہ پمفلٹ جو ہے اس کو سمجھا ہے کہ شاید یہ اسی طریقے سے لکھ دیا گیا ہے۔ میرے بھائی اس پمفلٹ کے اندر یہ حدیث جو ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ میں 37,772، البانی صاحب صحیح کہتے ہیں اس کو، شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی، اور میں نے البانی صاحب کے پورے کمنٹس نقل کیے ہیں۔ سنیں ذرا توجہ سے بات۔ بعد میں پوری زندگی روتی تھی، دوپٹہ تر جاتا تھا۔ ان کے الفاظ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے یہ بدعت کی ہے، احدث کے الفاظ ہیں۔ اور یہ وہ حدیث ہے جس کو زبیر صاحب اور البانی صاحب کہ میں نے کمنٹ نقل کیا، البانی صاحب صحیح کہتے ہیں، زبیر صاحب صحیح کہتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 242-243 ہے، مرزا جی کے بیان کردہ حدیث نمبر ہے۔ حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا اسماعیل
اسماعیل کون؟ اسماعیل بن ابی خالد. ان کیس، کیس کون؟ کیس بن ابی حازم. قالت عائشہ لما حضرتها الوفات، کہا عائشہ نے جب ان پہ وفات کا وقت آیا، ادفنونی مع ازواج نبی علیہ الصلوۃ والسلام فانی کنت احدثت بعد حدثا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ازواج کے ساتھ دفن نہ کرنا کیونکہ میں نے ان کے بعد یہ بدعت احدثہ کے الفاظ. صحیح بخاری میں نہیں ہے الفاظ، مرزا جی نے اقرار کیا، اگلی ویڈیو میں ہم اس کو پڑھیں گے. صحیح بخاری میں یہ الفاظ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ راوی نے اس میں گھسیڑے ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا قیس بن ابی حازم کی حضرت عائشہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے، اور یہ روایت بھی تو قیس بن ابی حازم ہی سے ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، حدیث و حوب اگر ثابت ہو تو حضرت عائشہ کی اس میں مذمت نہیں ہے، تنقیص نہیں ہے، کوئی فضیلت کی کمی نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ یہ حضرت عائشہ کی ایک اور فضیلت ہے کہ حضرت عائشہ کے خلاف بولنے والے کتے ہیں. اس حدیث سے حضرت عائشہ کی یہ فضیلت نکل کے آتی ہے، آپ کے خلاف بولنے والا کیا ہے؟ کتا ہے. او کتا جہلم کا ہو بولے نہیں کہ کتا تو کتا ہے. اور بات سمجھیں ذرا اس کو، دوسری صورت میں اگر علمی بات کی جائے تو ہمارا مرزا جی کا مقلدین سے سوال ہے، جاؤ قیس بن ابی حاتم کا اس میں اتصال ڈھونڈ کے لاؤ، سند کا اتصال لاؤ، قیس بن ابی حازم کا اس میں سماع رویت یہ لے کر آؤ کہ انہوں نے قیس بن ابی حازم نے حضرت عائشہ سے اس روایت کو باقاعدہ سنا ہے. وہ ثابت ہو جائے تو ان کی فضیلت، جو ثابت نہ ہو سکتی ہو تو مشہور حدیث کی کیفیت، مشہور حدیث کو مرزا جی مشہور حدیث کہہ رہے تھے نا، اس کی کیفیت آپ بھائیوں کے سامنے ہے. اور